بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آلہ وصحبہ اجمعین اما بعد۔ ماہ ربیع الاول میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت بھی ہوئی اور آپ کی وفات بھی ہوئی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی مبارک زندگی کے آخری دنوں میں چند بہت اہم نصیحتیں اور وصیتیں اپنی پوری امت کو فرمائی ہیں۔ ان میں سے چند آپ کے سامنے اس وقت عرض کی جا رہی ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی وفات سے 5 دن پہلے، بدھ کا دن تھا، آپ مسجد میں تشریف لائے اور صحابہ کرام کے سامنے آپ نے مختصر خطبہ ارشاد فرمایا۔ اسی میں آپ نے یہ بات بھی ارشاد فرمائی تھی کہ اللہ تعالیٰ نے ایک بندے کو اختیار دیا کہ وہ دنیا میں رہے یا آخرت کو ترجیح دے۔ اس نے آخرت کو چن لیا۔ یہ بات سن کر سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ رو پڑے، اس لیے کہ انہیں یہ اندازہ ہو گیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ بات خود اپنے بارے میں ارشاد فرما رہے ہیں۔ دیگر صحابہ اس بات کی تہ تک نہیں پہنچ پائے۔ اسی میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات ارشاد فرمائی کہ تم میں سے اگر کسی شخص پر میں نے کوئی زیادتی کی ہو تو آج اس کا بدلہ لے لے۔ کسی کی پیٹھ پر کوڑا مارا ہو، میری پیٹھ حاضر ہے۔ کسی کا کوئی حق میرے ذمہ ہو، وہ مجھ سے وصول کر لے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارشاد در حقیقت ہمارے آپ کے لیے اس بات کی نصیحت ہے کہ معاملات کو ہمیشہ صاف رکھیں، کسی پر زیادتی نہ ہونے دیں، اور اگر زیادتی ہو جائے تو اس کی تلافی کریں، یہ حق معاف کرائیں یا تو پھر حق کو واپس کریں۔ دوسری بات، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے بیماری کے دنوں میں انصار کے بارے میں فرمائی۔ انصار صحابہ وہ ہیں جو مدینہ منورہ میں مقیم تھے اور مکے سے ہجرت کر کے آنے والے لوگوں کی انہوں نے مدد کی، اسی لیے انصار کہلائے، یعنی مددگار۔ انہوں نے اپنے دل کے دروازے بھی اور اپنے گھر کے دروازے بھی مکہ مکرمہ سے آنے والے صحابہ کے لیے کھول دیے۔ قرآن پاک میں بھی ان کی فضیلت آئی ہے، اور حدیث کی اکثر کتابوں میں باب مناقب الانصار ہے، یعنی انصار کے فضائل اور مناقب۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی فضیلت، اہمیت، عظمت بیان کی۔ آپ نے بیماری کے دنوں میں بھی یہ وصیت فرمائی کہ انصار کے ساتھ اچھا سلوک کیا جائے۔ تیسری وصیت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ اچھے برتاؤ کی فرمائی، ان کی اہمیت بیان کی۔ یہاں تک کہ آپ نے یہ بھی فرما دیا، لو کنت متخذا خلیلا لاتخذت ابا بکر خلیلا ولکن اللہ اتخذنی خلیلا، کہ اگر میں دنیا میں کسی کو جگری دوست بناتا تو ابو بکر کو بناتا، لیکن اللہ نے خود مجھے اپنا دوست بنایا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھا کہ مسجد سے ہر ایک کا خیمہ نکال دیا جائے سوائے حضرت ابو بکر کے خیمے کے۔ آپ نے اپنی جگہ امامت کے لیے انہی کو مامور کیا، اور 17 نمازیں حضرت ابو بکر نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں امامت فرمائی۔ چوتھی وصیت حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمائی کہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ حسن ظن رکھا جائے۔ خاص طریقے پر انسان دنیا سے رخصت ہوتے ہوتے اللہ تعالیٰ کے بارے میں اچھا گمان رکھے۔ حضرت جابر ابن عبداللہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، انہوں نے کہا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات سے 3 دن پہلے حضور نے یہ بات ارشاد فرمائی، لا یموتن احدکم الا وهو يحسن الظن باللہ، یعنی تم میں سے کسی شخص کو موت نہ آئے مگر اس حالت میں کہ وہ اللہ تعالیٰ کے بارے میں اچھا گمان رکھتا ہو۔ اچھا گمان کا مطلب یہ ہے کہ انسان یہ سوچے کہ اللہ مجھے معاف کر دے گا، مجھ پر رحم کرے گا، عفو درگزر سے کام لے گا، اللہ سیئات کو مٹا دے گا، حسنات کو قبول کر لے گا، کسی ادنا بہانے سے مغفرت فرما دے گا۔ رحمت حق بہانہ می جوید، اللہ کی رحمت تو بہانہ تلاش کرتی ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی وفات کے دن یعنی پیر کو، جب کہ آپ کی سانسیں اکھڑ رہی تھیں اور آخری وقت تھا، اس وقت آپ نے
پوری امت کو یہ نصیحت فرمائی، الصلاۃ وما ملکت ایمانکم، نماز کا پورا خیال رکھنا اور اپنے ماتحت لوگوں کے ساتھ اچھا برتاؤ کرنا۔ نماز سب سے افضل عبادت ہے اور نماز انسان کو اللہ تعالیٰ سے قریب کر دیتی ہے۔ نماز کی ایسی اہمیت ہے کہ قرآن میں اسے ایمان سے تعبیر کیا گیا، فرمایا ما کان اللہ لیضیع ایمانکم، یہاں ایمان سے مراد نماز ہے۔ نماز ایسی اہم چیز ہے کہ اسے ایمان کہا گیا، جس کی نماز نہیں مکمل اس کا ایمان مکمل نہیں، جو نماز کی طرف توجہ نہیں دیتا اس کا ایمان کمزور سے کمزور تر ہوتا چلا جائے گا۔ نماز کے ذریعے انسان اپنے یقین کو، اپنے ایمان کو مضبوط کرتا ہے، گناہ سے حفاظت کا حصار اسے ملتا ہے۔ ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، اور یہ کہ ماتحت لوگوں کے ساتھ اچھا سلوک کیا جائے، یعنی اولاد ہے، غلام ہیں، نوکر ہیں، شاگرد ہیں، سب کے ساتھ اچھا سلوک ہو، جو کمزور ہیں ان پر رحم ہو، جو چھوٹے ہیں ان پر شفقت ہو، جو بڑے ہیں ان کی عزت ہو۔ دونوں پہلو ہمیں سکھا دیے گئے اور اس راہ پر چلنے کا ہمیں مکلف بنایا گیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ چند بہت اہم اور قیمتی نصیحتیں اور وصیتیں اپنی وفات کے چند دن پہلے ارشاد فرمائی ہیں۔ بیماری کے دنوں میں آپ نے یہ وصیتیں نصیحتیں فرمائی ہیں، ان پر ہم سب کو عمل کرنا چاہیے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔